الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیس ٹی وی اردو کے خصوصی پروگرام مجلس مذاکرہ میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہمارے ساتھ شریک مذاکرہ ہیں مولانا ظفر الحسن مدنی صاحب اور مولانا محمد خالد ندوی صاحب اور مولانا مفتی شکیل سیتاپوری صاحب۔ پروگرام کی ابتدا میں پیس ٹی وی کے جانب سے اور ناظرین کرام کی جانب سے آپ تمام علماء کرام کا استقبال کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کا موضوع ہے ہم اپنے بچوں کو نماز کا پابند کیسے کرائیں۔ کلمہ توحید کے بعد اسلام میں اگر کسی چیز کی اہمیت ہے تو سب سے پہلی نماز ہے۔ نماز ایک مسلمان اور غیر مسلمان کے درمیان حد فاصل ہے۔ جتنی شریعتیں ہیں اسلام میں، جتنے قوانین ہیں، جتنے فرائض ہیں، سب زمین پر اس کی فرضیت کا حکم ہوا ہے، لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے جس کی شرعیت اور جس کی فرضیت اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر ساتوں آسمان کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلا کر اللہ تعالیٰ نے وہاں نماز کی فرضیت کا حکم دیا۔ میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ بچوں میں عام طور پر نماز سے لاپرواہی دیکھی جاتی ہے، ذرا ناظرین کرام کو سمجھائیں کہ نماز کے تعلق سے ایک خاندان پر، خاندان کے ذمہ داروں پر کتنا بڑا فریضہ بنتا ہے کہ اپنے بچوں کو نماز کی تاکید کریں۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ جیسے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ ایمان اور اسلام کے بعد سب سے پہلا فریضہ جو ہے وہ نماز ہے۔ اس سلسلے میں اگر تھوڑی سی ایک بات ہم بتا دیں ناظرین، تاکہ ممکن ہے اس حدیث کو سن لینے کے بعد ناظرین کو اپنی اولاد کی زیادہ فکر ہو، والدین کو۔ سنن نبی داؤد کی بڑی مشہور حدیث، طائف کے لوگ جب مسلمان ہونے کے لیے آئے، جب وہ مسلمان ہو کے جانے لگے اور آپ ساتھ بیعت کیے تو بڑی طویل حدیثوں میں سے چند باتیں تھیں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم مسلمان تو ہو رہے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اللہ رسول نے فرمایا کوئی بات نہیں، مقصد یہ تھا کہ زکوٰۃ سال بھر کے بعد واجب ہوگی۔ پھر انہوں نے موقع پایا، ہم لوگ جہاد میں نہیں جائیں گے، تو اللہ رسول نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اس وقت کھڑا تھا، مجھے بڑا غصہ آ رہا تھا کہ ہم لوگ تو کلمہ پڑھنے کے بعد ایک دن کی فرصت نہیں ہے، جو بھی چاہے آزادی ان کو ملتی جا رہی ہے۔ اللہ رسول ہم یہ نہیں کرنے کو نہیں کرا، جاؤ کوئی بات نہیں۔ آخر میں کہا یا رسول اللہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں اس سے پہلے جتنی مرتبہ ہم لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ان کو کیوں رخصت دے رہے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں تیسمون ویستصدقون ویسجاہدون، سب کچھ بتا رہے، لیکن جب کہنے لگے کہ اللہ رسول میں نماز بھی نہیں پڑھوں گا تو آپ ارجعوا فإنه لا خیر فی دین لیس فیہا صلاۃ، پھر اب تمہیں مسلمان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اس مسلمان میں کوئی خیر ہی نہیں جس میں نماز کا وجود نہ ہو۔ اللہ کرے ناظرین سن لیں اس حدیث کو تو عبرت و نصیحت حاصل کریں کہ اگر گھر میں بیٹی بے نمازی ہے، بیٹا بے نمازی ہے، پوتا اور پوتی بے نمازی ہے، بہو اور نواسی بے نمازی ہے، تو اس گھر میں کس خیر کی توقع ہم رکھ سکتے ہیں، اور کون سی خیر ان کے اندر، دین اور دنیا کی کون سی خیر آئے گی۔ اسی لیے ضروری ہے کہ والدین اپنی اولاد کو نماز کی سخت تاکید کریں، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، گرچہ اس سے مراد حکم خاص ہے، خطاب خاص ہے، لیکن حکم اس کا عام ہے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی آپ خود نماز قائم کریں، بلکہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، یہاں بڑی معنویت بات لوگوں نے بیان کیا، قرطبی وغیرہ نے، اے نبی آپ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دیں، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا آپ اس پر ڈٹے رہیں۔ اب یہاں یہ ہے کہ باپ پہلے نماز پڑھنے والا ہوتا ہے اور اولاد بعد میں پڑھنے کے لائق ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دینے میں وَأَمُرْ أَهْلَكَ حکم دیا کہ تم نماز پڑھو، اس سے پہلے کس کو حکم دو؟ اولاد کو۔ تو اس میں بڑی باریکی یہ بیان کی گئی کہ اشارہ کیا کہ والدین جب نماز کا وقت آ جائے تو خود نماز میں چلے نہ جائیں، اکیلے بچوں کو سویا ہوا چھوڑ کر کے، بستر پر چھوڑ کر کے، کھیلتے ہوئے چھوڑ کر کے چلے جائیں، اکیلے نماز پڑھنے کے لیے بچے رہ جائیں، بلکہ مسجد میں جا کر کے نماز مشغول ہونے کے پہلے پہلے اپنی اولاد کو نماز کا حکم دے کر کے جائیں۔ دوسری چیز جو ہے اللہ کے رسول نے بڑی تاکید کی، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع سنین۔ یہاں حکم تو بہت سارے لوگ دے سکتے ہیں،
لیکن میں چاہتا ہوں کہ باتیں وہ بھی ہیں کہ حکم کے ساتھ وہ کون سی چیز ماں باپ اولاد کے سامنے پیش کریں کہ اولاد میں نماز پڑھنے کا بتاتے خود بھی حوصلہ اور شوق اور جذبہ پیدا ہو. یہ بڑی اہم بات ہے. تو اس کے لیے مختلف چیزیں ہیں. دو ایک چیزیں ہم بتا دیتے ہیں, اس کے بعد اگر شیخ کے ذہن میں یا مفتی صاحب بتائیں گے کہ مفتی صاحب ذکر کریں. جی میں وہی عرض کر رہا تھا کہ بھائی ایک یہ ہے کہ لڑکوں کو یہ سمجھائیں کہ نماز پڑھنے سے برکت ہوتی ہے, رزق میں برکت ہوتی ہے, تمہاری پڑھائی کے اندر ترقی ہوگی, اللہ تعالیٰ تمہارا دماغ کھول دیں گے بہت. اور نماز پڑھنے کے اندر وقت کا پابند ہو جاتا ہے. اور یہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک چیز کا اگر آدمی پابند ہو گیا تو سب چیزیں پابندی سے کرے گا. تو نماز وقت پہ پڑھے گا تو کھانا بھی وقت پہ کھائے گا, تبھی تو وقت پہ نماز پڑھ پائے گا. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسی بنیاد پہ گورنری سے معزول کر دیا کرتے تھے یا گورنر بنا کر بھیجتے تھے. اگر نماز صحیح نکل گئی تو وہ کہتے تھے کہ ہر چیز انشاءاللہ صحیح نکلے گی. اگر نماز میں کوتاہی ہے تو پھر اس کو نہیں وہ چھوڑتا. ایسے لڑکوں سے پرسش بھی کرنا چاہیے کہ تم نے فجر کی نماز پڑھی, تم نے ظہر کی نماز پڑھی. ہم چاہتے ہیں کہ کچھ فوائد ان کے سامنے جس سے ان کے دل میں تھوڑا سا حوصلہ. جی ضرور. جی یعنی ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کے سامنے ان فوائد کا تذکرہ کریں تاکہ ان کے دل میں شوق پیدا ہو. اب ماں باپ کی ذمہ داری بتائیں کہ بیٹے دیکھو نماز ایک ایسا عمل ہے کہ اگر تم نماز کی پابندی کرو گے تو زنا سے, چوری سے, حرام کاری سے, برائی سے, ہزاروں غلط حرکتوں سے تم آوارگی سے بچ جاؤ گے. اسی پر ان کو چاہیے کہ اگر ذرا ہو تو اللہ تعالیٰ کا حوالہ دے دے, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یقیناً نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روک دیتے. دیکھیں سب سے بڑا عمل عامر اور ناہی جو بنا انسان کو کیا بنا, نماز بنی. اسی لیے ذرا مسند احمد بن حنبل کا واقعہ ذرا دیکھیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے, آپ کی خدمت اقدس میں ایک شخص کے تہجد گزاری کا تذکرہ ہوا تو تہجد گزار بن گیا, بڑا نمازی. تو دوسرے آدمی اٹھے, یا رسول اللہ ان فلانا یصلی فاذا اصبح سرقہ. ارے اس کی جس کی تعریف کریں بڑا بے ایمان ہے, تہجد گزار تو ہے لیکن صبح چوری بھی کرتا ہے. آپ نے فرمایا ہاں وہ چوری کرتا ہے, ہاں میں جانتا ہوں. آپ نے فرمایا فإنہ ستنہا, یہ حدیث صحیح ہے, دوسری حدیث ضعیف ہے. فإنہ ستنہا, اگر وہ تہجد گزار ہے تو ان قریب اس کی تہجد گزاری اس کو چوری سے روک دے. اور صحابہ کہتے ہیں ایک بات اور اس میں اگر نقل کریں, ایک بات صرف شیخ کے والدین یا سرپرست جو ہیں اولاد سے یہ بات کہیں کہ دیکھو موت یقینی ہے, موت یقینی ہے. دیکھو بیٹا اگر تم پاک صاف رہو گے, اگر اس حالت میں موت آتی ہے تو وہ بڑی اچھی موت ہوگی. اور اگر تم پاک و صاف نہیں ہو, ناپاک ہو, تو ایک بہت بری موت ہوگی کہ تم ناپاکی کی حالت میں جاؤ گے. یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ بچے کے دل میں اس بات کا تصور ڈالیں کہ بھائی انسان کی موت کبھی بھی آ سکتی ہے, اور انسان کو کبھی بھی حسن خاتمہ کے لیے تیار رہنا چاہیے, سوء خاتمہ کے لیے نہیں. اگر یہ جذبہ اگر پیدا ہو جائے, تموتن الا وانتم مسلمون, ہر وقت موت کو تموتن الا وانتم مسلمون, اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو ماں باپ سامنے رہیں یا نہ رہیں, نگرانی کریں یا نہ کریں, بچے نمازی ہوں گے. اور پاکی و طہارت خود قرآن پاک کے اندر لوگوں کی تعریف کی گئی جو طہارت کے ساتھ رہتے تھے. اہل قباء کی تعریف میں آیت کریمہ نازل ہوئی, ان سے پوچھا گیا تو یہی کہا کہ ہم باوضو رہتے ہیں, طہارت کا ہے. تو طہارت کے ساتھ رہنا, اور جب طہارت کے ساتھ ہوگا تو نماز پڑھے گا, طہارت کے ساتھ ہوگا نماز جنازہ میں شریک ہوگا, طہارت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرے گا. کتنے ہیں جو اعزہ ہوتے ہیں اور نہیں شریک ہوتے ہیں نماز میں, جنازے تک میں نہیں شریک ہوتے ہیں کیونکہ ہم نہائے نہیں ہیں, یعنی تو ان کو معلوم ہی نہیں کہ نہانے پاکی کی اہمیت کیا ہے. ایسی صورتحال میں بچپن سے اگر بچے کو اس طرح سے تربیت کی جائے اور بتائی جائے یہ چیزیں تو انشاءاللہ بڑا اچھا معاشرہ بنے گا اور اچھا سماج تشکیل پائے گا. فوائد میں سے ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے ہاں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کا. بچے مثال کے تو ہمارے بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں, کالج میں پڑھ رہے ہیں, کہیں نوکری کر رہے ہیں, ہر مرحلے میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کا محتاج ہوتا ہے. تو ماں باپ کا یہ کام ہے کہ مارتے ہی نہ رہیں نماز ترک کرنے پر, کبھی اس کے فوائد یہ بھی بتائیں بیٹے دنیا میں سب سے بڑا عمل جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا, اللہ کی نصرت حاصل ہوگی, وہ نماز ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. نمبر 3 سوچے کہ بھائی دیکھو جس کو مثلا مشہور ہے بچوں, جس کو رکھے خدا اس کو اللہ رکھے اس کو چکھے کون. اللہ اکبر. نماز ایک ایسا عمل ہے کہ تم اللہ کی نماز پڑھو گے, نماز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, اور اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کو یاد رکھتا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. سنن ترمذی وغیرہ کو حدیث جس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نبی علیہ السلام نے 15 باتوں کی وصیت کی تھی. اس میں ایک بات یہ بھی تھی
فَلْيَذْكُرِ اللَّهَ فِي الرُّخَاءِ يَذْكُرْكَ فِي الشِّدَّةِ، اگر بیٹے تم خوشحالی میں اللہ کا ذکر کرو گے، نماز بھی ذکر الہی کا طریقہ ہے، تو جب بھی کوئی پریشانی مشکل آئے گی اللہ تمہاری مشکلات میں تم کو یاد رکھے گا۔ جزاکم اللہ خیراً۔ موضوع ابھی باقی ہے، ناظرین کرام ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، انتظار کرنے کا شکریہ۔ مجلس مذاکرہ میں دوبارہ آپ کا استقبال ہے۔ نماز کے فوائد کے تعلق سے بات ہو رہی تھی۔ مولانا، آپ نے ایک جملہ بتایا کہ نماز اگر کوئی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ جی، حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز اگر کوئی شخص جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بڑی اچھی بات آپ نے بتائی، لیکن ناظرین کے لیے واضح کر دینا ضروری ہے جی کہ نماز فجر کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے اللہ رسول نے خصوصیت کے ساتھ اس حدیث میں جی فجر کا نام لیا ہے، ورنہ سنن ابی داؤد وغیرہ کی جو روایت ہے اس میں 5 نمازوں کا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، سمجھ ظاہر گئے؟ سی اس بات لیے ہے۔ اولاد کو یہ رغبت دلائی جائے کہ نماز پڑھو گے بیٹے تو تم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہو گے۔ جی اللہ رسول نے ارشاد میں ستۃ کلہم ضامن علی اللہ تعالیٰ، اللہ 6 قسم کے لوگ ہیں، ان میں سے ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے ان کے جان اور مال کی حفاظت کی گارنٹی دے رکھی۔ ستۃ کلہم ضامن علی اللہ تعالیٰ، ان میں 6 میں سے کون ہے؟ ورجل خرج الی المسجد، وہ آدمی جو اذان سنتے ہی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے اور نماز پڑھ کر کے آ جاتا ہے۔ اسی طرح رجل معلق، وہ تو اس کی فضائل سبعۃ یظلهم الفجر۔ یہاں بات چل رہی تھی زمانہ، تو نماز کے بڑے فوائد میں سے ناظرین یہ بھی ہیں کہ آپ کی اولاد اگر نماز پابندی سے پڑھتی رہے گی تو اللہ تعالیٰ کے امن و امان اور حفاظت میں۔ مولانا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین اپنے بچوں کو نماز کی تاکید کرتے کرتے تھک جاتے ہیں اور یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بچے جی ہماری بات سننے والے نہیں ہیں، جب ان کی توفیق ہوگی وہ خود پڑھ لیں گے۔ یہ مایوسی سے تو منع کیا گیا مایوسی۔ ہے، انہو لا یئس من روح اللہ روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور لڑکے سے ہر وقت امیدوار رہنا چاہیے۔ ایک مسلمان سے یہ بھی آیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان جو ہے بھول کر ذبح کر دے تو بھی سمجھ لو کہ وہ ذبح کر دیا اس نے اللہ کے نام پر، کیونکہ مسلمان کے دل میں تو اللہ رہتا ہی ہے۔ تو ایسے ہی اس لڑکے سے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے، اس سے نا امید ہونے کے کیا معنی کہ اللہ کا ذکر نہیں کرے گا۔ شرح میں یا مال جو بنائے جاتے ہیں اس میں اسکیمیں آتی ہیں، جی ان اسکیموں کی وجہ سے لوگ بڑی خریداری کرتے ہیں، جن کو ضرورت نہیں وہ بھی خریدتے ہیں کہ 2000 پر ہمیں یہ اسکیم مل رہی ہے، 2000 پر۔ جی جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے تعلق سے بھی اسکیم ہمیں عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث میں آتا ہے، مشہور روایت ترمذی میں بھی، کہ عشاء کی نماز پڑھ لی اور فجر کی نماز پڑھ لی تو رات بھر نماز پڑھنے والوں میں شامل، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قائم اللیل شمار گیا۔ جی جی کتنی بڑی اسکیم اللہ رب العزت نے دی۔ ہم سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، لیکن ہم قائم اللیل شمار کیے جا رہے ہیں۔ یہاں شیخ ایک بات بتا رہے تھے کہ والدین، میں سمجھتا ہوں آپ کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ والدین مایوس ہو کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ جی 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 مایوس ہو کر کے چھوڑ دیتے ہیں، نا امید ہو کر کے۔ ایک گناہ ہے کہ جیسے بتایا کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، جی چاہے بچے پڑھیں یا نہ پڑھے، پڑوسی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن ہمیں اس کو حکم دینا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرمایا وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم نے برابر انکار کرتے رہے لیکن میں نے نصیحت کرنا بند نہیں کیا، برابر ہم نے انبیاء کو بھیج کر کے وَلَقَدْ وَصَّلْنَا، سمجھتے ہیں بس لگاتار مسلسل جوڑے رہے، ہم نے کبھی ان کو مایوس نہیں کیا۔ نمبر 2، قرآن پاک کی اس آیت کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کسی بھی حالت میں کہ میں نے بہت کوشش کی نہیں پڑھا، میں نے پیچھا ہی چھوڑ دیا۔ پیچھا نہیں چھوڑ دیا، آپ جرم کر رہے ہیں، جرم ہے یہ۔ لگے رہیں کبھی نہ کبھی انسان۔ بھائی حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، فقلت ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، دن اور رات دعوت دیتے ہیں۔ دن اور رات۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ مایوس ہونے کے بعد پیچھا نہ چھوڑیں۔ بچوں کو نماز کا پابند بنانے کے لیے یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ بچوں کو نماز جب پڑھتے ہیں، خاص طور پر چھوٹے بچے، تو ان کو تشجیعی انعامات دیں، ہمت افزائی کی، حوصلہ افزائی کی جائے، حوصلہ افزائی کی جائے، ان کو کچھ انعامات دیے جائیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ پیسہ خرچ کرے، کم از کم باپ چون لیتا ہے۔ انعامات جو ہے، معنوی ہو انعامات سکتے کی 2 قسمیں ہیں، جی جی، معنوی ہے، مادی ہے۔ جی جی تو نماز میں یہی
بہت عمدہ سجدہ کر رہے تھے، بڑی اچھی نماز پڑھ رہے تھے، بہت عمدہ تم کھڑے تھے، بڑے اچھے معلوم ہو رہے تھے، تم تو جیسے جھکے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہاری بات ہو رہی۔ یہ بچے کے دل کے اندر ایسی چیز امنگ پیدا کرنے والی ہے کہ اس کے ذریعے وہ آپ سے پہلے مسجد پہنچ جائے۔ آج جو صورتحال یہ ہے کہ مسجدوں میں بچے جاتے ہیں تو ہم بھگا دیتے ہیں، یہ بہت غلط چیز ہے مولانا، بہت اچھا بھگا دیتے ہیں، اور کھڑے نہیں ہونے دیتے ہیں، اس کو پکڑ کے کان پیچھے کیا، اس کو پیچھے کیا، اس کو پیچھے کیا، اور پیچھے کرتے کرتے اس کو پھر باہر ہی کر دیتے ہیں۔ بلکہ علماء کا یہ قول ہے کہ اگر صف خالی رہی اور بچہ پہلی صف میں کھڑا ہو گیا تو اس کو پیچھا نہیں کرنا چاہیے، آپ بعد میں آئے تو آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے۔ یہ طریقہ ہمارے یہاں مسجدوں میں بچوں کے نہ آنے کے ایک سبب ہے، یہ لہذا اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، بچوں کو لے جانا چاہیے۔ ہاں پہلے ہی بچے جائیں اور ان کو پیچھے ایسی جگہ ہو جہاں وہ کھڑے ہوں، وہ بہتر ہے، وہ انداز صحیح ہے۔ لیکن اس میں یہ کہ اس کی بنیاد پہ بچوں کو روکا جائے اور نہ آنے پائیں تو ظاہر ہے کہ ہم جب وہ نہیں لائیں گے تو عادی کیسے بنیں گے؟ آپ کے جو بتایا اس غلط رویے کے سبب سے صرف بچے کا دل نہیں ٹوٹتا بلکہ بچے کا باپ بھی کبھی ناراض ہو کر کے مسجد چھوڑ دے، لڑائی بھی ہو جاتی۔ اسی لیے جیسے آپ نے بتایا مادی چیزوں انعامات سے یہ انعامات زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ کبھی میں سمجھتا ہوں انہی میں یہ بھی شامل کر لیا جائے کہ ان کا بچہ ہے، ذرا ہونہار نظر آ رہا ہے، اچھی قرات ہے، مسئلے مسائل سے واقف ہے، کبھی کبھار حوصلہ افزائی کے لیے اس کو آگے بڑھا دیا جائے تو یہ بھی اس کے والدین کی ایک بہت بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ جی، گلے سے لگا لیا، کبھی چوم لیا، کبھی دعائی یا کلمات کہے بچے کے حق میں۔ ایک چیز اور یاد رکھیں، میں سمجھتا ہوں شیخ اس میں سب سے بڑا کردار مسجد کے امام کا ہوتا ہے۔ بے شک اگر مسجد کا امام مسجد میں محلے کے بچوں کو نماز پر ان کی حوصلہ افزائی، میں کہتا ہوں کچھ نہیں، اگر گلیوں سے نکلتا ہوا مسجد کے امام محلے کے بچوں سے مسکراتا ہوا ہنستا بوستا بولتا رہے اور نماز میں آنے کی دعوت دے دے، ذرا اپنے قریب کر لے، تو اس سے بڑی چیز کوئی بات نہیں، اس سے بڑی حوصلہ افزائی نہیں ہے۔ نہیں، خود وہ جب نکلے گا تو وہ جو محترم ہوتا ہے نا، امام صاحب محترم ہوتا ہے، مسجد وہ پورا محلہ جڑا ہوا ہوتا ہے، اگر وہ اس کی فکر کریں تو بچے وہی آئیں گے اور کل وہ بچے اچھے نمازی بنیں گے۔ یہاں ایک اور بات ہے کہ مولانا عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو اسکول کے لیے جگاتے ہیں، نماز کے لیے نہیں جگاتے ہیں، بیٹے اسکول کا ٹائم ہو گیا اٹھ جاؤ، لیکن نماز کے لیے جگانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ جی، اس سلسلے میں کیا؟ اس سلسلے میں تو یہی کہا جائے گا بل توثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو اور آخرت کو پس پشت ڈال رہے ہو، کہ آخرت کے لیے جگانا چاہیے تھا تو جگایا تم نے دنیا کے لیے۔ ضمن ایک بات کہہ دیتا ہوں تاکہ دکتور کے بات پر تعلیق ہے کہ لوگ بچے کو نہیں جگاتے، تاکہ مفتی صاحب اس پر بھی تعلیق چڑھا دیں۔ جگاتے نہیں بلکہ بچوں کو سلاتے ہیں تاکہ بچے کا ابھی کہاں جا رہے ہیں، ابھی رات ہے، ابھی یہ بہت بڑا جرم ہے، جرم نہیں بلکہ جرم عظیم ہے یہ، اس پر شاید مفتی صاحب کو جو جرم عظیم کا آپ قرآن پاک کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو بھی دوزخ سے بچاؤ اور اپنے بچوں کو دوزخ سے بچاؤ۔ تو ہماری بہنیں یا ہمارے بھائی جو اپنی اولاد کو سلا دیتے ہیں وہ خود سوچیں اس آیت کی روشنی میں کہ وہ اپنے بچوں کو دوزخ سے بچا رہے ہیں یا اپنے بچوں کو دوزخ میں بھیج رہے ہیں۔ ایک شرط یہ بھی ہے کہ بہت بڑا گناہ اس لیے بھی ہے، ناظرین کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل کو بڑی تاکیدی وصیت کیا، فرمایا لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فإنه من ترک صلاۃ متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ۔ اس سے پیچھے بات گزر چکی ہے کہ نمازی جو مسلمان اللہ کی امانت، اللہ کی ضمانت میں ہے، اللہ تعالیٰ گارنٹی میں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے اے معاذ، ایک دن کی بھی قصدن نماز نہیں چھوڑنا، ایک وقت کی، اور یہاں سال بھر چھوڑ رہا ہے، زندگی بھر چھوڑ رہا ہے، ہفتے میں روزانہ چھوڑ رہا ہے۔ حدیث کا مکمل ترجمہ لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا، فرض نماز ایک وقت کی بھی قصدن نہیں چھوڑنا۔ کیوں؟ نقصان کیا ہوگا؟ اے معاذ، اگر تم نے ایک دن کی نماز قصدن چھوڑ دیا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ، تو اللہ نے دنیا اور آخرت میں جو تمہارے لیے گارنٹی اور ضمانت لی تھی اللہ نے اس کو توڑ دیا۔ کتنی شدید وعید ہے۔ ناظرین کو چاہیے کہ اپنے بچے کو نماز کے لیے چھوڑ دیے، سلا دیے ہیں، نماز ترک کر رہا ہے، ڈیوٹی کے لیے جگاتے ہیں، اسکول و کالج جانے کے لیے جگاتے ہیں، تیار کرتے ہیں اور نماز کے لیے سلا دیتے ہیں، یعنی کتنا بڑا نقصان اپنی اولاد کو پہنچاتے ہیں۔ نماز تو نماز، جماعت کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ
دل یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگ جو جماعت سے پیچھے رہ جاتے ہیں، نوجوانوں سے کہوں کہ لکڑی جمع کریں، ان کے گھروں میں آگ لگا دیں۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کا یہ فرمانا کس بات کی دلیل ہے؟ تو جو والدین اپنے بچوں کو سلاتے ہیں یقیناً وہ خود بھی سوتے ہیں، اس لیے کہ ہر والدین اپنے بچے کے لیے وہی پسند کرتا ہے جس کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ لہذا آپ اگر اس پہ آپ تجزیہ کریں تو ان گھروں کے اندر خود وہ سونے والے ہوتے ہیں، لہذا بچوں کو بھی سلا ایسے بھی ہیں، اور جیسے دکتر نے کہا وہ بھی ہیں۔ والدین کو یہ بھی چاہیے کہ جیسے پڑھائی کی طرف توجہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر فرسٹ کلاس میں پاس ہوں گے تو ہم فلاں کریں گے فلاں کریں گے، اس سے کہیں زیادہ نماز کو بنیاد بنانا چاہیے بچوں کو کریڈٹ دینے کے لیے۔ جی افسوس ہے کہ اس کا خیال نہیں کیا جاتا ہے۔ بچوں کے ذہن میں ڈالیں تمہارے امتحان میں اعلیٰ درجے کی کامیابی کے سبب ہی نماز ہو سکتی ہے۔ جی اور ایک اہم بات جیسا کہ آپ نے بتایا مولانا کہ نماز صرف فرائض نہیں ہے، بلکہ انسان کو جب بھی ضرورت محسوس ہوئی، کوئی تکلیف محسوس ہوئی، جی ہر مدد کے لیے، ہر ضرورت کے لیے 1-2 رکعت نماز پڑھ لیا انسان، اس کا اگر عادی بن گیا تو بتائیے زندگی میں جنت بن جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب کوئی معاملہ درپیش ہوتا ہے حضور فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو، اور نماز کے ذریعے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ اکبر۔ جی مولانا نصوص شیخ نے پیش کر دیا، اللہ اکبر، اللہ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب۔ ہمیشہ یہی نظر ہونا چاہیے جی، ہر مشکلات جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بنی اسرائیل جب آئے کہ موسیٰ کلیم اللہ آپ کے پہلے بھی مصیبت رہی اور آپ کے آنے کے بعد، ذرا دعا کر دے کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ غرق کرے تاکہ اب تو ہمیں نجات مل جائے۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھیں نماز کتنی فائدے کی چیز ہے۔ الموسیٰ دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ ادھر اپیل ہو رہی، ادھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسجد بناؤ ہر محلے میں اور با جماعت نماز کا اہتمام۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، نماز زندگی میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ ہمارے معاشرے میں جس طریقے سے نماز کے ساتھ سستی برتی جاتی ہے، ہمارے گھروں میں، ہماری اولاد میں، یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ اسی وجہ سے ہم اپنی زندگی میں کسی قسم کی برکت نہیں دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نماز کی پابندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔